دنیا کے اندر جو چیز اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا کی، خصوصیات میں سے کئی چیزیں ہیں نا انسان کو جو عطا کی، ان میں سے ایک احساس بھی ہے۔ اور ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی اب تو ان کی اہلیہ انتقال کر چکی ہیں، تو ان کی اہلیہ کافی سالوں تک وہ کومے میں رہی، اور بیچاری کومے میں گئیں تو کومے میں ہی رہ گئیں۔ تو وہ روزانہ صبح دوپہر شام جو بھی ٹائمنگ ہوتے تھے جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور اس کے سرانے اپنی بیوی کے سرانے بیٹھے رہتے تھے۔ تو ایک دن ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ بھائی آپ آتے ہیں سارا دن یہاں بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ آئے یا نہیں آئے، اور آپ کے بیٹھنے سے ان کو کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے ان کی جو حالت ہے، تو آپ اپنا گھر میں جائیں، آرام کیا کریں، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، جو آپ کے روزمرہ کے کام ہیں ان کو انجام دیں، اور ٹھیک ہے دیکھ بھال کے لیے آ جائے کریں، لیکن یہ کیا سارا دن آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اچھا، یہ جو بات مجھے ایک صاحب نے بتائی، انہی کے جاننے والے نے، تو میں بڑا اس سے متاثر ہوا اس بات سے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو یہ جواب دیا، کہا کہ اس کو تو نہیں پتہ، یہ تو بے ہوش ہے، اس کو تو نہیں پتہ کہ کون اس کے پاس ہے، کون نہیں ہے، کون آتا ہے، کون نہیں آتا، لیکن میں تو ہوش میں ہوں۔ اس کو نہیں پتہ کہ یہاں کون ہے، لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ یہ کون ہے اور یہ کہاں پہ ہے۔ تو یہ جو جواب تھا ناظرین، اس نے مجھے اس بات سے بڑا متاثر کیا کہ ہم دنیا کے اندر احساس، رشتہ، تعلق، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اور جب جن لوگوں میں سے یہ نکل جائے نا، احساس ختم ہو جائے، تو وہ پھر نہ وہ خاندان بچتا ہے، نہ وہ افراد بچتے ہیں، ایسے لوگ کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں، وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں جن کے اندر احساس ختم ہو جائے۔ دیکھیں یہ اصل چیز ہے۔ ایک شخص تھا، اس کو ڈیمنشیا ہو گیا، اور جب ڈیمنشیا ہو گیا تو اس سے لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی بتاؤ کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ خاموش رہتا تھا کہ بھئی یہ کون ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ کون ہے، فلانا ہے۔ تو وہ جب جواب نہیں دیتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کہ بھئی تمہیں پتہ ہے کہ کون ہے، کیا ہے؟ وہ کہتا تھا مجھے نہیں پتہ کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کدھر سے آئے، کون لوگ ہیں۔ کہتا ہاں ایک بات مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ جو بھی ہیں، لیکن میرے دل میں ان کے لیے بڑی محبت ہے، میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی راحت ملتی ہے، بڑا سکون ملتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بھی ہیں یہ ہیں میرے اپنے ہی۔ تو یہ ہے ناظرین احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے والدین، آپ کے عزیز و قارب، خاص طور پہ والدین، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں نا۔ جب بوڑھا آدمی ہو جائے وہ کمزور ہو جائے گا، اس کو بیچارے کو ڈیمنشیا ہو گیا، اس کو فالج ہو گیا، اس کو کینسر ہو گیا، بیچارہ وہ گھر میں ہے، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بستر پہ ہے۔ تو لیکن ہمیں ہمارے اندر یہ احساس زندہ رہنا چاہیے کہ یہ ہمارے والدین ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، یہ ایک دن تھا یہ جوان تھے، اور جب ہم پیدا ہوئے تو ہم ان کی گودوں میں پلے ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بڑا کیا ہے۔ تو یہ جو احساس ہے نا، اس احساس کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے، اور جو لوگ اس احساس کو زندہ رکھتے ہیں، اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کو بوجھ نہیں سمجھتے، یقین جانیے اللہ رب العزت ان کو وہ رنگ لگاتا ہے، اللہ ان کو وہ نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، مجھے ایک ہماری آنٹی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ جو ہے وہ ان کا میاں ہے، وہ ادھر ادھر بس پتہ نہیں کبھی اس پیر کے پاس، کبھی ادھر پھر رہا ہوتا ہے، اور لیکن گھر کے اندر جو اس کی معذور بہن ہے وہ موجود ہے، اور اس کو فکر ہی نہیں ہے، اس کو کوئی فکر نہیں کہ بیچاری معذور ہے، چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، بیچاری بول نہیں سکتی، اس کی فکر نہیں، اور بس پتہ نہیں کس کو، رب کو پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہا ہے۔ تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی رب تو اس کے گھر کے اندر ہے،
اللہ تو اس کی خدمت سے ملے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ حضرات بالکل جماعتوں میں جائیں، آپ حضرات ضرور سب کام کریں دینی میں، کیونکہ دینی کام کرنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنے بوڑھے والدین کا خیال رکھیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑی برائی اس وقت پھیل رہی ہے کہ ہم اپنے بوڑھے والدین کا خیال نہیں رکھتے، ان کو لک آفٹر نہیں کرتے، ان کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور ہمارا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، والدین سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہوئی ہوں گی، ان سے بھی کوئی ایسی بات ہو گئی ہوگی تو، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کو ڈس رسپیکٹ کریں۔ اور یہ پچھلے دنوں میں نے ایک ایسی واٹس ایپ پہ ایک اسٹیٹس ڈالا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ کون سا ہے، یعنی قابل محبت رشتہ کون سا ہے، اور قابل نفرت رشتہ کون سا ہے۔ تو بس آپ کو پتہ ہے وہ میں نے تو صرف چیک کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں سوال ڈالنے کے لیے لوگ شروع ہو گئے، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ۔ تو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے قابل محبت رشتہ وہ ہے کہ جو ادب کا ہو، احترام کا ہو، حسن سلوک کا ہو، اور جس کے اندر وفاداری ہو، جس کے اندر ایک دوسرے کے لیے احترام ہو، حیا ہو، اور جو کوشش کرے کہ رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو توڑے نہیں۔ اور قابل نفرت رشتہ وہ ہے کہ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کام یہی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، ان کے ساتھ میری ایک آرگومنٹ ہوئی، انہوں نے اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جی ہمارے گھر میں شادی ہوئی، بھائی کی بھابھی آئی اور پورا گھر ختم ہو گیا، بھائی سے جدا ہو گیا، گھر میں لڑائیاں ہو گئی۔ اور جس سے اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم شادی کر کے لے کے آئی تو بہو نے اور بھابھی نے اور اس نے وہ پورا نظام وہ بدل دیا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ جو خواتین ہیں جب وہ شادی کر کے جاتی ہیں، کسی شخص سے شادی کرتی ہیں، تو کیوں ایسا پرسیپشن کریٹ ہوتا ہے؟ کیوں ان کے بارے میں یہ رائے قائم کی جاتی ہے؟ کیوں؟ جی کیا طریقہ واردات ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی شادی کریں گی، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے میاں کے کان بھرنا شروع کریں گی کہ بھئی تم سارا کام تم کرتے ہو، سارا خاندان تمہاری تنخواہ سے پل رہا ہے، تم اس کے کان بھرنا شروع، پھر وہ اس کے دل کے اندر دوسرے بھائیوں کی نفرت ڈالنا شروع، اور پہلا کارنامہ یہ انجام دیا جاتا ہے کہ بس جدا ہو، بھائی سے جدا ہو جائے۔ تو بڑی محبت سے شوہر کے دل و دماغ میں نفرت ڈال کے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، کاروبار کو ختم کروایا، اور علیحدہ کروایا، پھر گھر علیحدہ کروایا، پھر ہر وقت وہ ننوں کے حوالے سے گفتگو شروع، ننیں بھی کچھ کم نہیں ہوتی، پھر ماں کے حوالے سے، باپ کے حوالے سے، اور آہستہ آہستہ کیا کیا، ایک دن لے جا کر اس کو بالکل سب سے کٹوا کر اور بالکل سائڈ پہ لے جا کے بٹھا دیا۔ تو یہ اگر کوئی شخص اس قسم کا کام کر رہا ہے اور وہ اس کی پلاننگ یہ ہوتی ہے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ دیکھیں یہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ خاندان برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے انسان کو جو اللہ نے اس کو رشتہ دیا ہے، جو رتبہ دیا ہے، جو مقام دیا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کو اسی طریقے سے، اگر وہ بھائی ہے، اگر وہ بہن ہے، اگر وہ بہو ہے، ساس ہے، سسر ہے، جو رشتہ ہے آپ کا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک رول دیا، اس رول کو آپ اچھی طریقے سے ادا کریں، اور آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے ہم حاضر ہوں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے لوگ جڑیں، آپ لوگوں کو جوڑنے والے بنیں، نہ کہ لوگوں کو توڑنے والے بنیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے خاندان وہ مضبوط ہو، نہ کہ آپ کے آنے سے خاندان وہ کمزور ہو جائے، نہ یہ ہو کہ بھئی آپ کے بارے میں یہ رائے قائم ہو جائے کہ یار اس نے گھر کو تباہ کر دیا۔ تو یہ اس قسم کے رویوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔